بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جن کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی آئی ٹائمز چینل۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہے روحانی علاج، آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل۔ یہ جو پروگرام ہے یہ آئی بی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اور روحانی علاج اس لیے یہ ترتیب دیا گیا، جو آنے ہیں اس چینل کے انہوں نے اس کی سلیکشن لوگوں کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اور جو ہماری چاردنگ عالم میں معاشرے کے اندر مسائل پیش آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام اور ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کی جو میڈیسن ہے، دعا ہے، نہ اتاری۔ تو علاج جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ دیکھیے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، ایمان قبول کیا ہے، تو میرے جسم میں عجیب سا ایک درد رہتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل ارشاد فرمائیے۔ تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا اس ترتیب سے بتائی کہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور جسم میں جہاں درد محسوس ہو رہا ہے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ دعا کے الفاظ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب السلام کے اندر، اور اس کا حدیث نمبر ہے 22۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی روحانی علاج بتایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی رسول کو۔ تو کوئی بھی روحانی مرض ہے ہوتا صحابہ کرام رضوان کو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل ارشاد فرماتے۔ جس طرح میں نے یہ جو حدیث کوٹ کی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ روحانی علاج جو ہے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت علاج کروانا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طریقہ وظیفہ بتانا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پین ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، اس جگہ ہاتھ رکھو اور 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور مذکور جو دعا ہے یہ پڑھو۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب یہ پڑھا گیا، یہ دعا پڑھی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درد سے شفا عطا فرما۔ تو علاج روحانی مرض کا کروانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور علاج کا نسخہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس طرح کیا جائے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے لگتے تو معوذتین، یعنی 4 کل شریف میں سے 2 ایسی صورتیں جن میں معوذ یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ والے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہ 2 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم فرماتے اور جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل روزانہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 2 کل شریف معوذتین جن میں تعوذ کے لفظ الگ سے پناہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو روحانی معاملات ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان ارشاد فرمائے ہیں۔ روحانی
مرض ہوتا کیوں ہے؟ جب بندہ گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے، بالکل بھی غور و خوض نہیں کرتا، تو انسان کی روح جو ہے، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے اس کی روح۔ پھر جب بندہ گناہ کر کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ نقطہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے اور پھر بالکل بھی وہ توجہ نہیں دیتا تو اس کے دل کے اوپر دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر گناہ کر کر کے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے ساتھ شیطان چمٹا رہتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان اس کے دل کو، قلب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کہ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ دلوں کا زنگ ہے کہ غفلت کی وجہ سے دلوں کا سیاہ ہو جانا۔ تو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا زنگ جو ہے تلاوت قرآن پاک سے دور ہوتا ہے، اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الرعد کی آیت کریمہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگو سن لو، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کی راحت جو ہے، دلوں کی بیماری کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس سے جو ہے اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نے جو روحانی علاج عرض کیے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور عین شریعت کے مطابق ہیں۔ تو روحانی علاج آئی بی آئی ٹائمز اس چینل کے ذریعے یہ پروگرام نشر کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے روحانی مریض ہیں، جن کو روحانی مرض لاحق ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے تدبیر فرمائیں، اپنا علاج کرے، کہ علاج کرنا اور کروانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے موضوع کے ساتھ، نئے وظائف کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔